بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی من اتبع الہدا. یوٹیوب پر میری اس پہلی باقاعدہ ویڈیو میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال ہے. دوستو، کچھ دن پہلے مشہور یوٹیوبر دھرو راٹھی نے فرانس کے انسیڈنٹس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں انہوں نے بلاسفیمی کے مسئلے کو بھی ڈسکس کیا. اپنی اس ویڈیو میں انہی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک براڈر پرسپیکٹیو میں بلاسفیمی کے اوپر مسلمانوں کے اسٹینڈ کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو مجھے فرانس کے انسیڈنٹس اور گورنمنٹ کی پالیسیز پر بھی بہت کچھ کہنا ہے، لیکن اس کے لیے ایک الگ ویڈیو کی ضرورت ہوگی. اگر اس ویڈیو کو کامیابی ملی تو اس بارے میں ویڈیو بنانے کا بھی سوچا جائے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسری ویڈیو بھی آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سب سے پہلے کچھ امپورٹنٹ باتوں کا سامنے رہنا ضروری ہے. ایکسٹریمزم صرف ریلیجس نہیں ہوتا. اس ویڈیو کے آخر تک یہ بات آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ سیکولر یا لبرل ایکسٹریمزم بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز بھی اتنے ہی خطرناک ہو سکتے ہیں. اس لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی آئیڈیولوجی کے لیے باعث نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے. آپ نے شروع ہی میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید اسلام کی سب سے امپورٹنٹ فگر ہیں. آپ اگر شاید نہ بھی کہتے تب بھی ویڈیو سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ آپ نے یہ جاننے کی کوشش بالکل نہیں کی کہ مسلمانوں کی نظر میں خدا کے فائنل میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا امپورٹنس ہے. اگر آپ اس کو سمجھ پاتے تو دیکھتے کہ مسلمانوں کا ریئیکشن بالکل نیچرل ہے اور بہت سے وہ آرگیومنٹس نہ دیتے جن سے سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے. کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ اس بارے میں کچھ اسٹڈی کریں. جہاں تک خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کی بات ہے تو آپ کو بہت سے نان مسلم اسکالرز کی کتابیں بھی مل جائیں گی. ایسی ہی ایک کتاب پروفیسر کے ایس راما کرشنا راؤ کی ہے، اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کی سافٹ کاپی کا لنک ڈسکرپشن میں پہلے نمبر پر موجود ہے. میڈیا کے دوارا مسلمانوں کے غصے کا ریزن بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فوٹو بنانا اسلام میں حرام ہے. تو یہ ایک اسٹرامن آرگیومنٹ ہے جس سے مسلمانوں کی پوزیشن کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی جاندار کی فوٹو بنانا حرام ہے اور اس کا تعلق مونوتھیزم سے ہے. بلاسفیمی کا مدعا اس سے الگ ہے. اصل کنسرن انسلٹ، ڈسرسپیکٹ یا موکنگ ہے. آپ نے کہا کہ بلاسفیمی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کی جا سکتی کیونکہ کچھ لوگ بیف کھانے سے بھی ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ریلیجس سینٹیمنٹس کی گائے والی سینسیٹیوٹی اللاجیکل بھی ہے اور ان نیچرل بھی ہے. اگر آپ کسی ایک اسپیسیفک گائے کے بارے میں کہتے کہ یہ ہماری ماتا ہے اور اس وقت کرسچن یا ایتھیسٹ یا کوئی اور یہ بات کہتا کہ نہیں ہمیں تو اسی گائے کو مار کر کھانا ہے، تب تو بات سمجھ میں آتی. لیکن ایک پوری کی پوری پرجاتی جس کو انسان دسیوں ہزار سال سے کھاتا چلا آ رہا ہے اس پر کسی کی اجارہ داری یا مونوپولی نہیں ہو سکتی. ہندوؤں کی طرح اور لوگ بھی گائے پالتے ہیں. وہ گائیں جن کے مالک آپ نہیں ہیں ان کے بارے میں اپنی مانیتا کے آدھار پر دوسروں سے یہ کہنا کہ وہ اسے نہ کھائیں، یہ سینسیٹیوٹی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ سینسیٹیوٹی صرف مسلمانوں تک رہتی ہے، باقی دنیا سے نہیں کہا جاتا کہ وہ گائے کھانا چھوڑ دے. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ نیچرل ہوتی تو ہندو خود دوسرے دھرم والوں کو گائے نہ بیچتے. اور اگر واقعی کسی کے ریلیجس سینٹیمنٹس اس سے ہرٹ ہوتے ہیں تو دوسرے اس بارے میں صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کے سامنے گائے نہ کاٹیں. اس کے آدھار پر لوگوں کے فریج اور ٹفن باکس میں تو نہیں گھسا جا سکتا نا. اچھا، مسلمانوں میں بھی اگر اسی طرح کی لاجیکل سینسیٹیوٹی ہوتی تو مسلمان بھی لوگوں کی پراپرٹی میں گھس کر ان کے ٹوائلٹ توڑتے پھرتے، کیونکہ مسلمان کعبے کی رسپیکٹ میں اپنے ٹوائلٹ قبلے کی طرف نہیں بناتے. لیکن ہم اپنی مانیتا دوسروں پر نہیں تھوپتے. ایک پوری دشا جو انڈیا کے حساب سے پچھم بنتی ہے اس پر ہمارا اجارہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ایک پرجاتی پر کچھ لوگوں کی مونوپولی ہے. اس کے مقابلے میں مان لیجئے کہ کعبے کی تصویر لگا کر کوئی ڈس ریسپیکٹ والی حرکت کرتا ہے تو یہ ایک بالکل الگ بات ہوگی. یہ کوئی ڈیلی روٹین کی چیز نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے. اس میں تو کلیئر لوگوں کے ایک بہت بڑے گروپ کو شدید دکھ پہنچانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے. آپ کے دل میں رسپیکٹ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے جذبات کو ٹھیس پہنچانے لگ جائیں. یہی وجہ ہے دوستو کہ انڈین پینل کوڈ کی دھارا 295 میں بلاسفیمی کو انٹینشن سے جوڑا گیا ہے. اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے بیس پر بلاسفیمی کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ کلیئر ہو کہ کسی ڈیلی روٹین یا ضرورت کے چلتے نہیں بلکہ صرف اپوننٹ کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لیے اور ایکسٹریملی اس کو دکھ پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر اس کے کسی ریلیجس آئیکن کو ڈس ریسپیکٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے تو کلیئرلی یہ ایک بلاسفیمس ایکٹ ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو انڈین کوڈ ہے، اس کو انڈیا کے باہر کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے؟
لیکن میں نے یہاں یہ بتانے کے لیے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ بلاسفیمی کو ٹھیک طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اگر ارادہ ہو، اور ہر بات کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں سمجھا جا سکتا. ایون قتل میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کس چیز کو قتل کہا جائے اور کس چیز کو نہیں. کوئی اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر قتل کر دے تب بھی یہ قتل ہے، مگر ایک چلتی ہوئی سڑک پر کوئی اچانک گاڑی کے سامنے آ جائے اور گاڑی کو بریک لگایا جا سکتا ہو مگر ڈرائیور بریک نہ لگائے اور گاڑی چڑھا دے تو کیا اسے قتل کہیں گے؟ جبکہ مرنے والے سے اس کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی. اسے صرف کورٹ طے کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قتل کو کرائم ماننے سے انکار کر دیں. خود فری اسپیچ کی دیوی جس کی بھیٹ بلاسفیمی کو چڑھایا جا رہا ہے، وہ بلاسفیمی سے بھی زیادہ انکنسسٹنٹ اور سبجیکٹیو ہے، اور آبجیکٹیولی یہ طے کرنا ہی امپاسبل ہے کہ کہاں فری اسپیچ کی باؤنڈری بنائی جائے. فار ایگزامپل، اینٹی سیمیٹزم کی نئی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ زائونزم کے خلاف بولنا بھی فری اسپیچ میں نہیں آتا، جبکہ زائونزم پوری طرح سے ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جس کا گول ریلیجس بلیفز کے بیس پر دوسروں کی زمین میں گھس کر ان کو بے گھر کر کے جیوش اسٹیٹ بنانا تھا، اور جس کی ہسٹری بے گناہوں کے خون سے رگی ہوئی ہے. اسپیشلی فرانس میں کیا کیا انلاجیکل ریسٹرکشنز فری اسپیچ پر لگائے گئے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس کے لنک ڈسکرپشن میں تیسرے نمبر پر ہے. تو جب فری اسپیچ خود ہی ایک انکلیئر اور ایمبیگیوس ٹرم ہے تو اس کے بیس پر ایک ایسی کلیئر چیز کو کیسے نکالا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہلچل مچ سکتی ہے. کبھی کبھی بہت ہی کلیئر چیزوں کو سمجھانا پڑتا ہے، انہی میں سے ایک کریٹیسزم اور انسلٹ میں فرق ہے. دونوں کو آپ مکس اپ نہیں کر سکتے. ہم کریٹیسزم سے نہیں روکتے. انفیکٹ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل میسنجر آف گاڈ مانتے ہیں. جو بھی مسلمان نہیں ہوتا وہ اصل میں آپ پر جھوٹ کا الزام لگا رہا ہے. اگر ہم اسے بلاسفیمی مانتے تو پھر ہمیں دنیا میں ہر نان مسلم کو بلاسفیمر ماننا چاہیے تھا. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم صرف ان کے میسنجر ہونے کے پروف پیش کرتے ہیں، جیسے اس شارٹ ویڈیو میں کچھ پروف پیش کیے گئے. اب ماننا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسلام اور مسلمانوں سے زیادہ آج کل دنیا میں کس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود ویسٹ میں سب سے زیادہ لوگ اگر کسی دھرم کو قبول کرتے ہیں تو وہ اسلامی ہیں. اصل میں ہماری ڈیمانڈ صرف اتنی سی ہے کہ جب بھی آپ اسلام کے بارے میں بات کریں تو لاجیکلی بات کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اسلام کے خلاف کوئی مورل یا لاجیکل کیس ہے تو اسے اخلاقی طریقے سے پیش کر دیجئے، ہم اس کا جواب دے دیں گے. لیکن کوئی شخص جب ایک مقدس شخصیت کا کارٹون بناتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے یا ان کی انسلٹ کرتا ہے تو صاف طور پر 1.7 بلین انسانوں کو گمبھیر مانسک پیڑا دینا چاہتا ہے، شدید ذہنی اذیت سے دوچار کرنا چاہتا ہے. تو یہ کوئی سویلائزڈ ایتھیکل یا لاجیکل طریقہ نہیں ہے. یہ تو کھلا ہوا ایکسٹریمزم ہے جو کو ایگزسٹنس کے لیے ایک سیریس خطرہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لاجیکل کیس پیش کرنے میں ناکام ہے اور فرسٹریشن میں ایسا کر رہا ہے. یہاں ایک پوائنٹ پوری مسلم کمیونٹی کی طرف سے کلیئر کر دوں کہ اسلام کریٹر کی طرف سے اتاری ہوئی فائنل گائیڈنس ہے. میں آپ کو ایک ہمبل چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اسلام کو پڑھ کر دیکھیں ایک بار. یہ حالات، یہ کلچر کی پیداوار بالکل بھی نہیں ہے. ایک بہت ہی شارٹ پیریڈ میں اس کا ریویلیشن ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی ہر طرح سے کمپلیٹ ہے اور ریویلیشن سے آج تک پریزرو بھی رہا ہے. اس لیے اسلام کو کسی ریفارم کی ضرورت نہیں. اس پر آبجیکشن یا کریٹیسزم کیا جائے گا تو اس کا ریشنل طریقے سے سیٹسفیکٹری جواب دیا جائے گا. ہاں، مسلمانوں کو بہت ریفارم کی ضرورت ہے. تیسرا آرگیومنٹ آپ نے یہ بتایا کہ جہاں جہاں بلاسفیمی لا ہے وہاں پر کمیونل اور موب وائلنس زیادہ ہے. یہ ایک فالس کاز ہے کیونکہ دونوں باتوں میں کوئی کازل کنیکشن نہیں ہے. لاجیکل ریزن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سینسٹیوٹی زیادہ ہے، لیکن یہ سینسٹیوٹی لا کی وجہ سے نہیں پیدا ہوگی. انفیکٹ لا اسی لیے ہے کہ سینسٹیوٹی ہے، کیونکہ ایک ایشو پر سینسٹیوٹی کے ہوتے ہوئے لا نہیں ہوگا تو اس کے گمبھیر پرینام ہو سکتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں یورپ اور خاص کر فرانس کی ایک پوری ہسٹری ہے جس میں وہ چرچ اور کلرجی کے اتپیڑن سے گزرے ہیں، جس کے ریئیکشن میں انہوں نے ریلیجس سینکٹیٹیز اور پوترتا کے خیال کو اپنے یہاں سے نکال پھینکا ہے. لیکن مقدس چیزوں یا سینکٹیٹیز کے لیے سینسٹیوٹی انسانی نیچر کا حصہ ہے، اسی لیے یہ انسانوں کی میجورٹی میں پائی جاتی ہے. مان لیجئے کہ اگر کچھ لوگوں نے اسے نکال پھینکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہی کو اپنے حساب سے ڈیفائن کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ انسانیت صرف وہ ہے جو ہم طے کریں. اگر ایک ہیومنسٹ فریم ورک میں کسی انسان کے ناک کان کاٹنے کو ظلم سمجھا جاتا ہے تو اسی طرح انسانوں کے ایک بہت بڑے گروپ کی نظر میں جو پوتر چیزیں ہیں ان کی ڈس رسپیکٹ دکھا کر ان کے دل کو شدید ٹھیس پہنچانا بھی ظلم ہے. مگر یہ یورپ اور خاص کر فرانس کا انٹرنل کرائسس ہے کہ وہ اسے غلط یا ظلم نہیں مانتے.
یہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے. اگر آپ سینسٹیوٹی نہیں رکھتے تو دوسروں کی سینسٹیوٹی کا تو خیال رکھیں. یہ عجیب ایروگینس ہے کہ ان کے خاص ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے نتیجے میں جس طرح کا خاص انسان پیدا ہوا ہے اس میں جو اسپیکٹس پائے جاتے ہیں وہ صرف انہی کو انسانیت کا حصہ مانتے ہیں. باقی کی میجورٹی کے نیچر میں جو چیز ہے اسے وہ انسانیت کا حصہ نہیں مانتے. آپ کا نیچر اور آپ کا بیک گراؤنڈ آپ پوری انسانیت پر کیسے تھوپ سکتے ہیں؟ ایکسٹریمزم اس کے سوا اور کیا ہے کہ آپ کسی کو اپنے سے ڈفرینٹ نہیں دیکھ سکتے. خود فرانس میں فرانس کے جھنڈے کو جلانا ایک کرائم ہے جو ایک آئیکونک چیز ہے. اسی طرح بلاسفیمی کو بھی کرائم رکھا جا سکتا ہے جو دھارمک آئیکن سے جڑی ہوئی چیز ہے اور جس سے کروڑوں انسانوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں. انفیکٹ اگر بلاسفیمی لا ہو اور ٹھیک طریقے سے اس کا امپلیمنٹ بھی کیا جائے تو قانون کو ہاتھ میں لینے کے ریشو میں کمی آئے گی. کسی کا مرڈر ہو جائے اور اس کے گھر والوں کو یہ یقین ہو کہ قانون سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملے گی تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. لیکن اگر انہیں یقین ہو کہ قانون سے قاتل کو سزا دلوائی جا سکتی ہے تو اس کے چانسز نیچرلی کم ہو جاتے ہیں. فرانس میں جس ٹیچر کا قتل ہوا اس کے خلاف بچوں کے پیرنٹس نے کافی کوششیں کی تھیں, اسکول مینجمنٹ سے لے کر پولیس تک, مگر سبھی اسے فریڈم بتاتے رہے. اگر اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا یا کم سے کم اسے اس سے روکا جاتا تو شاید اس کا قتل نہ ہوتا. مسلمز چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں, چاہے وہ نیٹو یورپین ہی کیوں نہ ہو, وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے, ایک بانڈ ہے. ان کی بیویاں تک ہماری مائیں ہیں اور ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہیں. اب اگر آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ان سے محبت تو کرو لیکن سینسیٹیو نہ بنو تو یہ ایک نان ریئلسٹک بات ہوگی. دوسرے لفظوں میں آپ ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینا چھوڑ دیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندو ایکسٹریمسٹ ہم سے کہتے ہیں کہ بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم کو, یعنی دوسرے لفظوں میں اسلام کے پہلے فنڈامنٹل مونوتھیزم کو چھوڑ دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ایک بھی شخص ان کی محبت نہیں چھوڑ سکتا, مر کے بھی نہیں. چوتھا آرگیومنٹ آپ نے یہ پیش کیا کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو جناب غلط استعمال کس قانون کا نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہر قانون کو ختم کر دیا جائے. رہا احمدیاز یعنی قادیانیوں کا مسئلہ تو اس کا بلاسفیمی سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کو سمجھنا ہے تو آپ کسی بھی کرسچن یا جیو سے پوچھ لیجئے کہ وہ مسلمز کو بلیور مانتے ہیں یا ڈس بلیور مانتے ہیں. جبکہ ہم مسلمز جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا پیغمبر مانتے ہیں اور ابراہیمی طریقے پر ایک خدا کو مانتے ہیں. انفیکٹ ان کے مذہب میں تو آخری نبی کے آنے کی پریڈکشنز بھی موجود ہیں, پھر بھی وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ مسلم ڈس بلیور ہیں. جبکہ ہمارے یہاں قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں. تو ہمارا قادیانیوں کے ساتھ ایشو بلاسفیمی کا ہے ہی نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے پروفیسی کا کلیم کر کے بالکل نئے بلیف سسٹم کے ساتھ ایک نیا دھرم بنایا ہے تو قادیانی خود کو مسلم کہہ کر لوگوں کو بے وقوف کیوں بناتے ہیں, بلکہ دھوکہ دے کر دور دراز کے علاقوں میں خود کو مسلم شو کر کے عام بھولے والے مسلمانوں کو قادیانی بناتے ہیں. ایون دھوکہ دے کر مسلم لڑکیوں سے شادی بھی کر لیتے ہیں. اگر انہیں پرچار کرنا ہے تو خود کو قادیانی شو کر کے پرچار کریں. ایک ایگزامپل دوں, بہاؤلہ جنہوں نے مسلمانوں سے الگ ہو کر بہائی دھرم چلایا, انہوں نے بھی خود کو پروفٹ قرار دیا تھا. آج ہماری بہائیوں سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہہ کر دھوکہ نہیں دیتے. خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی کے ماں باپ کو گالی دینا یا کسی کو ڈیفیم کرنا یہ ہیٹ سپیچ فریڈم آف سپیچ میں نہیں آتی تو بلاسفیمی کیسے فری سپیچ ہو سکتی ہے, جبکہ اس سے ہمیں کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور جو لوگ بلاسفیمی پر انسسٹ کر رہے ہیں یہ ایک کھلا ہوا ایکسٹریمزم ہے جس کے خطرناک نتائج دنیا نے دیکھے بھی ہیں, اور اگر ایڈیٹس کو نہیں روکا گیا تو آگے اور بھیانک ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے آرگیومنٹس پر میں کہہ پایا, جبکہ کہنے کو بہت کچھ ہے. باقی باتوں کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. تب تک کے لیے خدا حافظ.